بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرا ذاتی مشاہدہ درود پاک کے حوالے سے آج شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں درود پاک پڑھتی ہوں، لیکن جب بہت توجہ اور دھیان سے پڑھتی ہوں تو بڑی مجھ پر عنایات اور کرم اللہ عز و جل کے نازل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ سالوں پہلے میں تھوڑی پریشان تھی، مشکل میں تھی، اور میں رات کا وقت تھا، نعتیں لگائی ہوئی تھی میں نے، میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور باندھ کر درود پاک پڑھ رہی تھی، اور میں درود پاک جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے آنسو گرتے جا رہے تھے، ایسے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہیں اور میرے دل کا حال جانتے ہیں۔ بظاہر تو میں درود پاک پڑھ رہی تھی، ان سے اپنے غم کی، اپنی تکلیف کی شکایت نہیں کر رہی تھی، نہ ہی میں انہیں اپنا غم بتا رہی تھی، لیکن بس مجھے لگا تھا میرے مہربان میرے ساتھ ہیں، اور میں اب جو درود پاک پڑھ رہی ہوں وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی کی کیفیت میں میری آنکھیں بند تھیں، نعتیں چل رہی تھیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے صحن میں ہوں۔ یعنی میں تھی تو اپنے گھر میں، لیکن درود پاک پڑھتے پڑھتے مجھے اس طرح کی فیلنگز آنی شروع ہو گئیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہوں اور درود و سلام پڑھ رہی ہوں۔ پھر اسی طریقے سے مجھے محسوس ہوا کہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھی درود و سلام پڑھ رہی ہوں، رو رہی ہوں، اور ایک دم سے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، چادر مبارک اوڑھے ہوئے۔ ان کے شانے اقدس سے چادر مبارک ڈھلتی ہے تو وہ اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ میں نے نوٹس کیا کہ وہ میری طرف آ رہے ہیں، میرا سر مزید جھک گیا اور میں مزید تیزی سے درود پاک پڑھنے لگی، اور مجھے ایک قسم کی کہنے کی ایک ہچکچاہٹ، ایک حجاب محسوس ہونے لگا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آ رہے ہیں، اور میں اتنی گنہگار سیاہکار بدکار میں ان کے سامنے موجود ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور میرے سر پر اپنے دونوں دست مبارک رکھ دیتے ہیں۔ آپ یقین کیجیے، حالانکہ میں اپنے گھر میں تھی، لیکن مجھے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا، مجھے اس وقت ایسی تسلی محسوس ہوئی، ایسی دھارس بندی کہ میں اپنا غم بھول گئی، میں اپنی پریشانی بھول گئی۔ مجھے لگا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تسلی دے دی ہے، اب کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور مجھے ایسا لطف آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ حقیقت میں ہوا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، میں اپنے گھر میں تھی، اور مجھے لگا میں اپنے گھر میں ہی نہیں ہوں، میں اسی جگہ موجود ہوں۔ میں نے پھر آنکھیں بند کی، اور پھر مجھے لگا میں مدینہ شریف میں ہوں۔ میں اسی طریقے سے درود پاک پڑھتے رہی اور پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ صبح میں نے جب ان تمام باتوں کا جائزہ لیا تو میں بہت پریشان ہوئی کہ کیا یہ میرا امیجنیشن ہے، میں تصور کر رہی تھی، یا واقعی ایسی کچھ فیلنگز ہوئی ہیں۔ تو میں ایک عالمہ کے پاس گئی، میں نے ان سے ساری چیزیں ڈسکس کی، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی جس سے مجھے بڑی تسلی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور باندھنا ہمارے اختیار میں نہیں، جب وہ چاہتے ہیں تو ہمیں ان کا تصور عطا کر دیا جاتا ہے، اگر وہ نہ چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو ہم چاہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور نہیں باندھ سکتے۔ ہماری آنکھ اتنی گنہگار ہے، ہمارے خیالات اتنے ناپاک ہیں، ہم کیسے ان مبارک ہستی، ان پاک ہستی کا تصور باندھ سکتے ہیں۔ مجھے ان کی بات سے دھارا سے مجھے لگا کہ واقعی کل رات جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میرا امیجنیشن نہیں تھا، مجھے یہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، میرے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، میں آج بھی اس چیز کو سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی سب کچھ حقیقت میں ہوا ہے۔ ایسی فیلنگس تھی کہ میں بتا ہی نہیں سکتی، ایسا لطف تھا کہ بتا ہی نہیں سکتی، اور میرے دل کو ایسا سکون آیا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب چند سالوں کے بعد میرے ساتھ کچھ مسائل ہوئے جس پر میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں درود پاک پڑھنے کی بڑی کوشش کرتی، میری زبان ساتھ نہ دیتی، میں چاہ کر بھی نہیں پڑھ پاتی، مجھے رونا آ جاتا۔ میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا جادو ٹونے کے معاملات ہوئے کہ میں بڑی کوشش کرنے کے بعد بھی درود پاک نہیں پڑھ پاتی، نہ نماز مجھ سے پڑھی جاتی۔ میں نے بڑا رو رو کے اللہ سے دعا کی، بڑی رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگی کہ میرے ساتھ جو بھی روحانی مسائل ہیں وہ ختم فرما دے، مجھ سے درود پاک کی نعمت دور نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے اب سب ٹھیک ہو گیا، لیکن اس خواب کے بعد، یا اس امیجنیشن کے بعد، یا اس معاملے کے بعد جب میرے ساتھ یہ مسائل ہوئے، جب میں درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتی اور پڑھ نہ پاتی، تب میں نے بڑی کوشش کی تصور باندھنے کی، لیکن آپ یقین کریں میرا تصور نہ بن سکا۔ مجھے اس طریقے سے کبھی تصور بن ہی نہیں سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے میرے سر پر اپنا دست مبارک، دست رحمت، دست کرم، دست شفاعت رکھا ہے۔ تب مجھے یقین ہوا کہ ان عالمہ نے ٹھیک کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور باندھنا مومن کے اختیار میں نہیں ہے، وہ عطا کرتے ہیں تو تصور بھی بن جاتا ہے، وہ تصور حقیقت بھی ہو جاتا ہے۔ یہ صرف عطا ہے، یہ صرف رحمت ہے، یہ کرم ہے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ ان کا دیدار کرانا انہی کی مرضی ہے، ہم لاکھ وظائف پڑھ لیں، اگر ان کی مرضی نہیں تو کوئی دیدار نہیں۔
اللہ عز و جل کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ عز و جل سب کو یہ برکتیں عطا فرمائے، سب پر یہ کرم فرمائے، سب کو یہ لطف عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی، سکون، سہارا ان کا ہونا ایک مومن کے لیے کتنی بڑی سعادت اور نعمت کی بات ہے، کتنا بڑا سہارا ہے، اسے ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ فیلنگس میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی کہ کیسے اس رات مجھے سکون آیا اور کیسے میرے کام بنے۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، ہم سب کی تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔